السلام علیکم ناظرین، اس وقت میں سب ڈویژن داریل کے علاقے ڈوڈشال جوت کے مقام پر موجود ہوں، اور یہاں پر ایک سرکاری عمارت ہے محکمہ ہیلتھ کی، یہ ہسپتال ہے سی کلاس، اور اس کی حالت زار یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نہ تو اس کی باؤنڈری وال ہے اور اس کی چھت کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو روم ہے یہاں پہ سیلاب سے یہ کمرہ بھرا ہوا ہے، اور اس کے اندرونی مناظر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کتنی خستہ حالی ہے۔ یہ پورا کمرہ جو ہے سیلاب کے ملبے سے بھرا ہوا ہے، اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دروازے نہیں ہیں، کھڑکیاں نہیں ہیں، اور عمارت بنی ہوئی ہے، خرچہ اس پہ ہوا ہے، اور بڑی آبادی ہے۔ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے، مطالبہ ہے کہ ان کو جو ہے بنیادی صحت جیسی بنیادی سہولت انہیں مہیا کیا جائے، لیکن محکمہ ہیلتھ گلگت بلتستان کی اتنی بڑی لاپرواہی، اتنی بڑی جو ہے غفلت آپ یہ کیمرے کے آنکھ میں دیکھ سکتے ہیں۔ مقامی لوگوں سے بھی گفتگو کریں گے، ان کا موقف بھی جاننے کی ہم کوشش کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم آپ کو یہ مناظر دکھا رہے ہیں کہ ایک اور کمرہ ہے جس میں جو ہے ملبہ بھرا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ جڑا کمرے میں بھی ملبہ بھرا ہوا ہے۔ یہ سیلاب کا ملبہ ہے، اور مقامی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر کوئی چوکیدار بھی بھرتی نہیں ہے۔ اس کی چھت کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی خستہ حالی ہے، اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حاجی گلبر صاحب منسٹر ہیلتھ بھی رہ چکے ہیں، اور اس وقت وہ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ اس کے باوجود بھی یہاں پر اتنی بڑی خستہ حالی کا ہونا یہ ایک بہت بڑا سوال نشان ہے حکومت کی کارکردگی پر، اور یہاں پر ان کمروں کی خستہ حالی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مال مویشی یہاں آ جاتے ہیں، اور مال مویشی کے پیشاب یہاں پہ واضح نظر آتے ہیں۔ اور یہ بلڈنگ بنائی گئی تھی عوام کو صحت جیسی سہولت مہیا کرنے کے لیے۔ یہاں دیکھیں مٹی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اور کمروں میں جو ہے مال مویشی کے پیشاب اور پتھر پڑے ہوئے ہیں۔ عمارت مکمل طور پر خستہ حالی اور تباہ ہو چکی ہے۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بھی دکھاؤں کہ باؤنڈری وال بھی جو ہے اس عمارت کی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہائی سکول ہے گورنمنٹ جو رن ہے اور بہترین طریقے سے چل رہی ہے، لیکن سکول کے ساتھ یہ محکمہ ہیلتھ کی یہ سی کلاس ہسپتال ہے، اور ہسپتال کی خستہ حالی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ ہم آپ کو مقامی لوگوں سے بھی گفتگو کریں گے، ان کا موقف بھی جاننے کی کوشش کریں گے، اور آپ کو سنائیں گے مقامی لوگ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ ان کمروں کی خستہ حالی بھی آپ کو دکھائیں گے کہ اندر ان کمروں کی کیا صورتحال ہے۔ یعنی مجھے کوئی دروازہ محفوظ نظر نہیں آیا اور نہیں اس میں کھڑکیاں لگی ہوئی ہیں۔ اتنی بڑی خستہ حالی حکومت ہونے کے باوجود اور عوام ہونے کے باوجود، کیونکہ عوام کا یہ بنیادی حق ہے کہ ان کو صحت جیسی بنیادی سہولت مہیا کیا جائے، اس کے باوجود حکومت اور محکمہ صحت جو ہے غفلت کا مظاہرہ کی ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ ہم گاؤں ڈوڈشال کے عمائدین اور علماء کرام ہیں، یہاں صافی والے آنے پر ہم بہت مبارکبادی پیش کریں
اور ہمارے علاقے میں یہ پسماندگی اور ہمارے سرکاری اداروں کا تعمیرات جو ہے وہ خستہ حالت میں ہے پڑی ہے. یہ ہمارے ہیلتھ کا بلڈنگ ہے اور یہ سامنے ہمارے ایجوکیشن کا اسکول ہائی اسکول, اور یہ مقامات میں بہت فرق ہوتے ہیں. یہاں ایجوکیشن والوں نے اپنے بلڈنگ کو ایسی خوبصورت بنایا کہ ہم دیکھ کر بہت خوش ہو رہے ہیں. ایسا ہے مولانا صاحب؟ بالکل صحیح ہے. ابھی دیکھو یہ ہیلتھ والوں کا یہ ایسی حالت ہے. یہ ہمارے یہ ہاسپٹل بنی ہے ابھی 8 سال 9 سال ہوئے ملبے سے سیلاب کی پڑی ہے. سارے بڑے ہیں, نہ دروازے ہے, نہ کوئی اس کا تعمیر کا کوئی فکر ہے, نہ حکومت والے اس کا کوئی ایکشن لے رہے ہیں, نہ ہمارے کوئی علاقے کا نمائندہ ہے. بحیثیت میں یہاں کا جمعیت علماء اسلام کا امیر ہی ہوں اور ذمہ دار ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ خصوصاً حکومت ہمارے اس ادارے کا نوٹس لے لے. ہم غریب عوام ہیں. وزیر اعلیٰ سے بھی ہمارا اپیل ہے کہ ہمارے ہیلتھ کا مسئلہ ایسی ہے, ہم غریب لوگ ہیں, یہاں سے کوئی معمولی سی بیماری ہوئی تو گائے کا بکن چلاس کر کے لے کے جانا ہوتا ہے. اس میں غریب لوگوں کے لیے بہت بڑی مشکل ہے. اور اسپتال کا حالت ایسی ہے جو آپ نے دیکھا ہے. تو لہٰذا ہم پرزور اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے یہ اسپتال کا کوئی نوٹیفیکیشن جاری کرے حکومت. اس کا ممبر کو بھی ہمارا اپیل ہے, رحمت خالق حاجی صاحب کو بھی, وہ بھی ہمارے کبھی کبھی خبرگیری کرنا چاہے کیونکہ اس کے عوام ہیں. اور وزیر اعلیٰ صاحب کو بھی ہمارا ہے, چیف سیکرٹری صاحب کو بھی ہمارا مطالبہ ہے. ہم بھی پاکستان کے عوام, پاکستانی عوام ہیں, ہم بھی مسلمان ہیں, ہمارا بھی حقوق ہے. بیت المال میں فنڈنگ میں ہمارا بھی حقوق ہے. ہمارا ایسی حالت ہے, ہمارے اسپتال ایک قسم کا مال موشی کا ایک باجات بن گیا ہے. لہٰذا اس کا کوئی تعمیر بھی اہم ضرورت ہے. اور یہاں کوئی دوائی کا بھی کوئی ہمارے لیے کوٹا بڑھانا چاہیے کیونکہ مردم شماری کی تعداد سے ہمارے نفری بہت زیادہ ہے, لیکن کوٹا تھوڑا کم ہے. یہ اس کا بھی بڑھانا چاہیے. اور یہ سر نو تعمیر کرنے کی ایک نقشہ نظر سامنے آ رہا ہے ہمارے اسپتال کا. تو ہم آپ سے گزارش کر رہے ہیں کہ ہمارے تعاون کرے, جو بھی چاہے ہم آپ کو دعا کریں گے. مولانا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ڈوڈیشال کی آبادی اس وقت کتنی ہے؟ تقریباً 7,000 ہے, تقریباً 7,000 لگ بھگ, 1-2 کم ہو جائے لیکن 7,000 تک آبادی ہے جی. اچھا, تو اس وقت جو یہاں کے مقامی لوگ ہیں, ڈوڈیشال کے لوگ, وہ بیمار ہوتے ہیں تو پھر اپنی علاج کیسے کراتے ہیں؟ کیا ترتیب ہے؟ کوئی ڈاکٹر یہاں موجود ہے یا پھر چلاس جانا پڑتا ہے؟ کیا ترتیب ہے؟ وہ 1-2 شارٹ نرسنگ والے لڑکے ادھر ہوتے ہیں, لیکن وہ بیچارے بھی پیراسٹامول اور پیناڈول کی گولیاں 7,000 آبادی کو 2 کارٹن یا 1 کارٹن یا 3 کارٹن ملتے ہیں. اس سے 3 دن کے لیے بھی نہیں ہوتا ہے. کوٹا اتنا کم رکھا ہے ہمارے لیے. اور وہ اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ جو بھی بیماری ہوتا ہے تو ہم ایمرجنسی کے طور پر گاڑی کو رات دن بکن کر کے یہاں سے 4-5 ہزار روپے ایک طرف ہوتا ہے, آنے جانے میں 10,000 روپے خرچہ کر کے چلاس میں ہم اپنے بیماری لے کے جا رہے ہیں. اتنا بڑا مشکل ہے. تو لہٰذا حکومت ہمارا بھی کچھ خبرگیری کرے. ہم بھی عوام ہیں, ہم بھی کل قیامت کے دن ان سے پوچھ کچھ ہو جائے گی. نہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ عمارت جو ہے یہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہے, یہاں کوئی سٹاف رہ نہیں سکتا کیونکہ عمارت کی حالت ہم نے دیکھی ہے کہ کافی جو ہے خستہ حال ہے. تو جو نرسنگ کا آپ بتا رہے ہیں کہ وہ کہاں پر بیٹھ کر دوائی آپ کو مہیا کر رہے ہیں؟ وہ ابھی یہ ڈاکٹر کا وہ مکان ہے سامنے, ایم ہاؤس ہے, اس میں بیچارے اپنے ٹائم پاس کرتے ہیں. سارے اسپتال کا ہمارا سارے ختم ہو گئی. یہ تو سیلاب ہو گئے 2-3 دفعہ, بڑے سیلاب آئے ملبے سے. آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ یعنی آدھا بلڈنگ دبی ہوئی ہے. اور اس کے بعد اب تک اس کا ملبہ نکال کر صفائی کر کے اس کا کوئی چوکیدار وغیرہ رکھ کر اس کا کوئی خبرگیری کچھ بھی نہیں ہوا. اس لیے یہ دن پہ دن بس خراب ہوتا جا رہا ہے. تو لہٰذا اس کا کوئی محکمہ اس کا ذمہ دار ہے تو اس کو بنانا چاہیے, اگر نہیں تو اسی طرح چھوڑنا چاہیے. جیسا کہ ایجوکیشن کا بھی ہائی اسکول ہے, بڑی بلڈنگ ہے, اس سے بھی وہ بڑی ہے, لیکن وہاں بھی سیلاب آئے تھے. 2 دفعہ سیلاب وہاں بھی آئے تھے, سارے تباہ ہو گئے تھے. لیکن اس مقامے نے ایسا جد وجہد کیا کہ ہمارا اسکول ابھی انشاءاللہ تعالیٰ ایسا بنی ہے کہ ہم دیکھ کر اس کے اندر گیا تو ہمارا دل خوش ہوتا ہے. یہ دیکھو, یہ
محکمہ ادھر آیا صحت والوں کا ادھر ہمارے آیا ساتھ تو ہمارا یہی سلوک دل ہے، پھٹ جاتا جیسے ہے۔ ستولی ماں کا سلوک ہمارے ساتھ کرتے ہیں، تو پیشاب خانہ ہم بنائے ادھر تو۔ اپیل کرتے ہیں کہ اس بارے میں ہمارا تعاون کیجیے۔ شکریہ۔ ہمارے علاقہ گرشال والا ہے ہم، تو یہ اسپتال سی کلاس ڈسپنسری ہے جی تو اس میں حالت ایسا ہے، سارا مال موشی اندر بیٹھتا ہے۔ اس نے ایک لاٹرین بنایا، یہ ہمارا لوگوں بھی ادھر جمع ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی جمع ہوتے ہیں، لہذا ہم گلگت بلتستان کا عوام ہے، اسی طرح سے کوئی بندہ ہمارے لیے یہ کیا نام ہے، یہ حکومت ہمارے ساتھ کچھ نہ کچھ تعاون کرے گا، تو یہ میرا عرض ہے۔ یہ عرض اس کے لیے ہے کہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کا ایک ہمارے حاجی گلبر صاحب کو ہمارا خصوصی درخواست ہے، یہ اس کو لیے یہ چاہے کہ ہمارا علاقہ کا حق ہے، کیونکہ یہ ہم اس کا عوام ہے، تو اسی طرح سے ہمارا حق ضائع نہیں کرے گا تو اللہ اس کو جزا خیر دے گا۔